السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ زبید یمن کا ایک شہر ہے۔ وہاں کا ایک آدمی زبیدی اپنے 3 اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ لے آیا۔ ایک روز وہ حرم شریف میں آیا جہاں جہاں قریش مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ وہاں گیا، ہر جگہ جا کر یہ فریاد کی کہ اے گروہ قریش، اب کون تمہارے پاس سامان تجارت لے کر آیا کرے گا؟ کون دور دراز علاقوں سے خورد و نوش کی چیزیں اونٹوں پر لاد کر تمہارے لیے لے آئے گا؟ اور کون سا احمق تاجر ہے جو تمہاری منڈیوں میں اپنا سامان فروخت کرے گا؟ تمہاری یہ حالت ہے کہ تم حرم کا پاس بھی نہیں کرتے۔ جو شخص تمہارے پاس آتا ہے اس پر تم ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ وہ قریش کی تمام مجلس میں گیا لیکن کسی نے اس کی داد رسی کا دم نہ بھرا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحن حرم میں تشریف فرما تھے۔ حضور کے کئی غلام بھی حاضر خدمت تھے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ حضور کے پاس پہنچا اور اپنی فریاد دہرائی۔ رحمت عالم نے پوچھا، من ظلمک، تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے اپنا ماجرا کہہ سنایا۔ میں فروخت کرنے کے لیے 3 اونٹ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میرے اونٹ میرے بہترین اونٹ تھے۔ ابو جہل نے میرے ساتھ سودا کرنا چاہا اور ان اونٹوں کی صحیح قیمت سے 1/3 قیمت بتائی۔ میں نے اتنی کم قیمت پر اپنے اعلیٰ نسل اونٹ فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مجھے یہاں کئی دن گزر گئے ہیں لیکن لوگ ابو جہل سے ڈرتے ہیں اور اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ابو جہل نے اتنی کم قیمت لگا کر میری اونٹوں کی قیمت گرا دی اور مجھ پر ظلم کیا۔ اس کی داستان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے عرض کی، یہ سامنے حزوتہ میں بندھے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کے ہمراہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں دیکھا، واقعی وہ بڑے اعلیٰ قسم کے اونٹ تھے۔ حضور نے زبیدی سے قیمت پوچھی، جو قیمت اس نے مانگی وہی اسے دے دی اور اسے خوش کر دیا۔ امور تجارت کے اس ماہر نبی نے ان میں سے 2 اونٹ اتنی قیمت سے فروخت کر دیے جتنی قیمت حضور نے 3 اونٹوں کو دی تھی۔ 1 اونٹ زائد بچ گیا۔ وہ اونٹ فروخت کیا۔ اس کی جو قیمت ملی اسے بنو عبد المطلب کے خاندان کی بیواؤں میں تقسیم فرما دیا۔ ابو جہل بازار میں ایک جگہ بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا لیکن اسے تاب گفتگو نہ تھی، گویا اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اسے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، اے عمرو، خبردار، اگر تم نے پھر ایسی حرکت کی تو تمہیں عبرتناک سزا ملے گی۔ حضور کا یہ فرمان واجب الاذان سن کر اس دشمن خدا کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی گستاخانہ جواب دے سکے، بلکہ بڑی عاجزی سے عرض پر دراز ہوا، یعنی میں پھر ایسی حرکت نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور تشریف لے گئے۔ حضور کے چلے جانے کے بعد امیہ بن خلف اور دوسرے کفار اکٹھے ہو کر آ گئے اور ابو جہل کو کہنے لگے، تو نے ہم سب کو محمد کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا، یا تو اس کی بیعت کرنا چاہتا ہے یا تو اس سے سخت مرعوب ہو گیا ہے کہ تیرے منہ سے بات تک نہ نکلی اور بزدلوں کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ اس نے کہا، یقین کرو میں کسی قیمت پر ان کا اتباع نہیں کروں گا۔ تم نے جس حالت میں مجھے دیکھا ہے اس کی وجہ اور تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے دائیں بائیں طاقتور نوجوانوں کے دستے تھے جنہوں نے ہاتھوں میں نیزے پکڑے ہوئے تھے اور انہیں لہرا رہے تھے۔ اگر میں ان کی مخالفت کرتا تو فوراً وہ اپنے نیزے مجھے گھونپ دیتے اور میرے پرزے اڑا دیتے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں گربہ مسکین بنا بیٹھا رہا
تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔